جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہمارے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو ایک میزان اور ترازو قرار دیا ہے۔ آج میں لفظ صحابی کی تعریف آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا ایمان ہمارے لیے ایک میزان مقرر کیا گیا ہے وہ کون لوگ تھے۔ تعریف کے بعد پھر سلسلہ وار ہم انشاءاللہ ان پر گفتگو بھی کریں گے۔ لفظ صحابی یہ صاحب سے ہے، صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ ناظرین، آپ اس طرح کہہ لیں کہ صحابی کی ایک تعریف تو لغوی ہے کہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے، دوسری تعریف عرفی ہے کہ عرف میں لفظ صاحب کس پر بولا جاتا ہے، اور تیسری تعریف شرعی ہے کہ شریعت مطہرہ میں لفظ صحابی کس پر بولا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے ہر اس آدمی کو صحابی کہا جاتا ہے جو کسی کے پیچھے چلے اور اس کی بات مانے۔ اسی لیے جب ہم تاریخ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں ہمیں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اصحاب الحدیث۔ اصحاب الحدیث سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو حدیث رسول کے پیچھے چلتے رہے، حدیث رسول پر عمل کرتے رہے۔ بسا اوقات ہمیں ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ اصحاب شافعی، اصحاب مالک، اصحاب احمد۔ جب اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں تو ان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ان ائمہ کی بات کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد عرف میں صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ عرف میں ساتھی یا صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ سفر کرے، وہ چاہے سفر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور اس کی ملاقات ہو، دوران سفر وہ باہمی گفتگو کرے، ایک دوسرے سے تھوڑے بہت معاملات کریں، عرف میں اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ میں لفظ صحابی ان لوگوں پر بولا جاتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے کہ جس طرح ایمان لانے کا حق تھا، اور ایمان کی حالت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہے، اور حالت ایمان میں ہی وہ دنیا سے کوچ کر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اگر یہ تین چیزیں کسی شخص میں پائی جائیں تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اسے صحابی کہا جائے گا۔ وہ تین چیزیں سامعین میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حق ہو ایمان لانے والا، دوسرے نمبر پر حالت ایمان میں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے والا، آپ کو دیکھنے والا، آپ کی زیارت کرنے والا، اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی وفات بھی حالت ایمان پر ہو۔ اگر یہ تین شرطیں کسی آدمی میں بیک وقت پائی جائیں تو اس پر ہم لفظ صحابی بول سکتے ہیں۔ اگر یہ تین شرطیں بیک وقت کسی میں نہ پائی جائیں تو اس کو ہم شرعاً صحابی نہیں کہہ سکتے۔ اس دور میں جس پر بھی ہم لفظ صحابی بولیں گے اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات بھی کی، اسے آپ کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہوا،
اور وہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے گیا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ کی چہرہ انور کی زیارت کی، آپ کے ساتھ بیٹھتے رہے اور اسی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے، ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا، انشاءاللہ آئندہ اپنی گفتگو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ ہمیں صحابی کی تعریف کو ازبر کر لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کی گفتگو میں جن لوگوں کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں ان میں کسی قسم کا الجھاؤ اور ابہام باقی نہ رہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔